بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم تحاوی شریف کا سبق نمبر 16 پڑھ رہے ہیں، جس کے اندر ہم کتاب الطہارت کا باب ما جاء تقع فی النجاست کا حصہ پنجم پڑھ رہے ہیں۔ اس حصے میں ہم فریق ثانی کے 2 دلائل پڑھیں گے۔ چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے ہم ان دلائل کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کی تشریح اور استدلال اور توضیح پڑھیں گے۔ وَقَدْ رَأَيْنَاهُ بَيَّنَ ذَلِكَ فِي غَيْرِ هَذَا الْحَدِيثِ، اور ہم نے دیکھا کہ یہ بات اس حدیث کے علاوہ میں بھی بیان کی گئی ہے۔ وبه قال حدثنا صالح بن عبد الرحمن بن عمرو بن الحارث الأنصاري وعلي بن شيبة بن سلط البغدادي قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال سمعت ابن عون يحدث عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال نهى أو نهي أن يبول الرجل في الماء الدائم أو الراكد ثم يتوضأ منه أو يغتسل منه۔ پہلی روایت صالح بن عبد الرحمن بن عمر بن حارث الانصاری اور علی بن شیبہ بن سلط البغدادی، یہ دونوں حضرات فرماتے ہم سے حدیث بیان کی عبداللہ بن یزید المقری نے۔ وہ فرماتے ہیں میں نے ابن عون کو یہ حدیث محمد بن سیرین کے واسطے سے بیان کرتے ہوئے سنا، اور محمد بن سیرین فرماتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہا رسول اللہ او نہیہ، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے پانی میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا، کہ اس کے اندر کھڑے ہوئے پانی میں انسان پیشاب کرے، ثم يتوضأ منه او يغتسل منه، پھر اس سے وضو یا غسل کرے۔ وبه قال حدثنا علي بن معبد بن نوح البغدادي قال حدثنا عبد الله بن بكر السهمي قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه۔ اس میں بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی ہرگز ٹھہرے ہوئے پانی میں جو کہ جاری نہ ہو پیشاب نہ کرے، پھر اس میں غسل کرے۔ وبه قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى ابو موسى السلفي قال اخبرني انس بن عياض الليثي عن الحارث بن ابي ذباب وهو رجل من الازد عن عطاء بن ميناء عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه او يشرب۔ یہ تیسری سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
تم میں سے کوئی بھی شخص ہرگز کھڑے پانی میں پیشاب نہ کرے پھر اس سے وضو کرنے لگے یا اسے پینے لگے۔ وبه قال حدثنا يونس قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن بكير بن عبد الله بن الأشج حدثه أن أبا السائب مولى هشام بن زهرة قال حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب فقال كيف يفعل يا أبا هريرة فقال يتناوله تناولا۔ یہ چوتھی سند ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، کوئی جنابت والا شخص تم میں سے کھڑے پانی میں غسل نہ کرے۔ ایک سائل نے کہا ہے ابو ہریرہ پھر وہ کیسے غسل کرے؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے پانی کو الگ لے کر غسل کرے تاکہ پانی کھڑے پانی میں نہ ملے۔ وبه قال حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا سيد بن الحكم بن أبي مريم قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي الزناد قال حدثنا أبي عن موسى بن أبي عثمان عن أبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه۔ یہ روایت بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی ہرگز اس کھڑے پانی میں جو نہ چلتا ہو جاری نہ ہو پیشاب نہ کرے پھر اس میں غسل کرنے لگے۔ وكما حدثنا حسين بن نصر بن المعارك البغدادي قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا سفيان وقال حدثنا فهد قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد فذكر بإسناده مثله۔ گزشتہ روایت عبد الرحمن نے اپنے والد ابو الزناد سے نقل کی ہے اور یہ روایت سفیان نے ابو الزناد سے نقل کی ہے اور ابو الزناد نے اپنی سند کے ساتھ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کی ہے۔ ابھی قال حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن قال حدثنا اسد بن موسى قال حدثنا عبد الله بن لهيعة قال حدثنا عبد الرحمن الأعرج قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص ایسے کھڑے پانی میں پیشاب نہ کرے جو چلتا نہ ہو پھر اس سے غسل کرنے لگے۔ ابھی قال حدثنا الربيع بن سليمان الجيزي قال حدثنا ابو زرعة وهب بن عبد الله بن راشد قال اخبرنا حيوة بن شريح قال سمعت ابن عجلان يحدث عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الراكد ولا يغتسل فيه۔ اس کا ترجمہ بھی ماقبل حدیث کی طرح ہے کہ تم میں سے کوئی شخص ہرگز کھڑے پانی میں پیشاب نہ کرے اور نہ اس سے غسل کرے۔ وبه قال حدثنا إبراهيم بن منكد العصفوري قال حدثني إدريس بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن عياش عن الأعرج
عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثلا غیر انہ قال ولا یغتسل فیہ جنب۔ اس سند کے اندر بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، البتہ ان الفاظ کا فرق ہے۔ وَلَا يَغْتَسِلْ فِيهِ جُنُبٌ، یعنی اس میں کوئی جنابت والا غسل نہ کرے۔ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا محمد بن الحجاج بن سليمان الحضرمي قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا ابو يوسف عن ابن ابي ليلى عن ابي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه نهى أن يبال في الماء الراكد ثم يتوضأ فيه۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے پانی میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا، پھر اسی سے وضو کرنے لگے آدمی۔ قال ابو جعفر فلما خص رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء الراكد الذي لا يجري دون الماء الجاري علمنا بذلك أنه صلى الله عليه وسلم إنما فصل ذلك لأن النجاسة تداخل الماء الذي لا يجري ولا تداخل الماء الجاري۔ امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جب جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑا پانی جو نہ چلے اسے جاری پانی سے الگ قرار دیا، اس سے ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں اس لیے فرق کیا کیونکہ نجاست اس پانی میں جو جاری نہ ہو داخل ہو جاتی ہے اور جاری پانی میں اس کا اثر نہیں رہتا۔ وقد روی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایضا فی غسل الاناء من بلوغ القلب ما سنذکر فی غیر هذا الموضع من کتابنا هذا ان شاء اللہ تعالی، فذلك دلیل علی نجاست الاناء ونجاست مائه وليس ذلك بغالب على ريحه ولا على لونه ولا على طعمه۔ اور یہ بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس برتن کے دھونے کے سلسلے میں مروی ہے جس میں کتے نے منہ ڈال دیا ہو، ہم عنقریب اسے اسی کتاب میں انشاءاللہ اپنے موقع پر ذکر کریں گے۔ اور یہ بات برتن اور اس کے پانی کے ناپاک ہونے کی کھلی دلیل ہے، حالانکہ وہاں بو، رنگ اور ذائقہ کا برتن یا پانی کے ناپاک ہونے میں کوئی اثر نہیں۔ فتصحيح معاني هذه الآثار يوجب فيما ذكرنا من هذا الباب من معاني حديث بئر بضعة ما وصفنا لتتفق معاني ذلك ومعاني هذه الآثار ولا تتضاد، فهذا حكم الماء الذي لا يجري إذا وقعت فيه النجاسة من طريق تصحيح معاني الآثار۔ پس ان آثار کے معنی کو صحیح اپنے مقام پر رکھنے سے وہی چیز ثابت ہوتی ہے جس کو ہم نے اس باب میں بئر بضع والی حدیث کے معنی کی وضاحت میں ذکر کر دی ہے، تاکہ اس سے ان آثار اور ان آثار کے معنی میں یکسانیت پیدا ہو جائے اور تضاد نہ رہے۔ فهذا حكم الماء الذي لا يجري إذا وقعت فيه النجاسة من طريق تصحيح معاني الآثار۔ تو بس یہ حکم اس پانی کا ہے جو پانی جاری نہ ہو، راکد ہو، جب اس کے اندر نجاست گر جائے، ان تمام آثار کے معنی کے تصحیح کرنے کے ساتھ۔ یہ تو آج کے دلائل کا ترجمہ ہو گیا۔
کہ وقد رأیناہ بین ذالک فی غیر ھذا الحدیث سے صاحب کتاب رحمہ اللہ فریق ثانی کی طرف سے ان کے مدعا کے ثبوت میں دلیل پیش فرما رہے ہیں۔ ان کی طرف سے صاحب کتاب نے 2 دلائل پیش کیے۔ پہلی دلیل ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے 9 اسناد کے ساتھ اور ایک حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سند کے ساتھ گویا کہ 10 اسناد کے ساتھ وہ حدیث نقل کی ہے۔ اس حدیث کا نام ہے حدیث ماء راکد۔ تو 2 صحابہ سے 10 اسناد کے ساتھ اس حدیث میں وضاحت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھہرے ہوئے کھڑے پانی میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا ہے کہ جب پیشاب کریں گے تو پانی ناپاک ہو جائے گا، جب پانی ناپاک ہو جائے گا تو پھر سے غسل اور طہارت حاصل نہیں کر سکیں گے۔ اگر اس نے پیشاب کیا پھر اس سے غسل اور طہارت حاصل کرنے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھہرے ہوئے رکے ہوئے جس کے لیے راکد اور دائم اور الماء الذی لا یجری یہ 3 الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اس کے اندر نجاست گر جانے کے بعد اس سے طہارت حاصل کرنے سے اس طرح سختی سے منع فرما رہے ہیں، تو حدیث بیر بوضع جس کے اندر مردہ کتے اور دیگر سڑی ہوئی گندگیاں موجود ہیں اس سے طہارت حاصل کرنے اور اس کے پانی کے پینے کی اجازت کس طرح دے سکتے ہیں؟ لہٰذا آپ کو تسلیم کرنا ہوگا کہ حدیث بیر بوضع اپنے ظاہری معنی پر محمول نہیں ہے، بلکہ یا تو اس کا پانی جاری تھا یا نجاستوں سے کنویں کی صفائی ہو جانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے استعمال کرنے کی اجازت دی تھی۔ لہٰذا حدیث ماء راکد میں ماء قلیل دائم مراد ہے، اس لیے ممانعت فرمائی ہے، اور ماء جاری اور ماء کثیر میں نجاست اس وقت تک مؤثر نہیں ہوتی جب تک اوصاف ثلاثہ میں سے تغیر نہ آئے یا خود چلو یا برتن میں نہ آ جائے، اور ماء قلیل کے اندر نجاست ہر حال میں مؤثر ہو جاتی ہے خواہ تغیر اوصاف ہو یا نہ ہو۔ وقد روی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وأيضا فی غسل الاناء من ولوغ القلب، یہاں سے امام طحاوی رحمہ اللہ نے دوسری دلیل پیش فرمائی دوسرے مذہب والوں کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر برتن میں کتا منہ ڈال دے تو پانی برتن کو بھی 7 مرتبہ دھو لیں۔ اس کی مزید تفصیل صاحب کتاب فرماتے ہیں، ہم آگے ذکر کریں گے، جس کی تفصیل مسئلہ سورۃ القلب کے اندر آنے والی ہے۔ اب برتن کے اندر جو پانی ہوتا ہے وہ ماء قلیل تو ضرور ہے، لیکن کتے کے منہ ڈالنے کی وجہ سے کوئی وصف تو اس کا نہیں بدلا، تو معلوم ہوا پانی کے ناپاک ہونے کے لیے 3 اوصاف میں سے کسی ایک وصف کا بدلنا ضروری نہیں ہے، وہ شرط نہیں۔ اگر تغیر شرط ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم برتن کے پانی کو پھینک کر برتن کو 7 مرتبہ دھونے کا حکم نہ فرماتے۔ تو معلوم ہوا کتے کا جھوٹا، کتے کی زبان ولوغ قلب ہو جائے، اس میں تو اس کی بو، رنگ اور ذائقہ تو نہیں بدلتا، پھر بھی پانی نجس ہو جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ ولوغ قلب جو ہے، ولوغ قلب سے پانی کا ناپاک ہونا یہ اور برتن کا ناپاک ہونا اس حدیث سے ثابت ہے۔ تو
تو لہذا فریق اول کی پیش کردہ احادیث شریفہ جو باب کے شروع میں تفصیل سے انہوں نے ذکر کی ہیں 5 دلائل، تو وہ اس میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی گئی کہ ان کے درمیان اور حدیث بلوغ قلب کے درمیان توجیہ کی یہی صورت ہو سکتی ہے کہ باب کی شروع کی احادیث شریفہ مائع جاری پر محمول ہوں، یا اس صورت میں کہ اس کی نجاست نکالنے کے بعد کی حالت پر محمول ہوں، اور حدیث بلوغ قلب وغیرہ مائع قلیل پر محمول ہوں گی۔ اگر اس طرح توجیہ کی جائے تو دونوں قسم کی حدیث کے درمیان کوئی تعارض لازم نہیں آتا، دونوں قابل عمل ہو سکتی ہیں۔ لہٰذا ہماری توجیہ کو تسلیم کرتے ہوئے ہمارے مدعا کے ثبوت کو تسلیم کرنا آپ پر لازم ہوگا، اور صاحب کتاب نے ان کو اس تعارض کو دور کرنے کے لیے اور ان احادیث میں تطبیق کے لیے یوں فرمایا فتصحیح معانی هذه الآثار یوجب فيما ذکرنا من هذا الباب من معانی حدیث بیر بضع ما وصفنا لتتفق معانی ذلك ومعانی هذه الآثار ولا تتضاد فهذا حكم الماء الذي لا يجري إذا وقعت فيه النجاسة من طریق تصحیح معانی الآثار، کہ آپ والی احادیث وہ مائع جاری کے لیے ہیں اور یہ والی حدیث مائع راکد مائع غیر جاری کے لیے، تو کہنا پڑے گا وہ حدیث مائع کثیر کے پر محمول ہیں کہ وہ نجس نہیں ہوتا پانی، اور یہ والی حدیث مائع قلیل پر ہیں۔ یہ 2 دلائل ہماری طرف سے تھے، امید ہے کہ آپ کو یہ بھی سمجھ میں آگے ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔